أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ غزوہ احد جو شوال 3 ہجری میں ہوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہ سیشن ہم رحیق المختوم سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور یہ انشاءاللہ آپ کے ایمان کو بڑا تازہ کرے گا. میں تمام بھائیوں سے سننے والوں سے ریکویسٹ یہی کرتا ہوں کہ اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا. اس کو خود بھی پڑھیں اور تسلی سے پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مقام کردہ میں ان پر ایک اور مار پڑ گئی. اس سے ان کا غصہ اور بڑھ اٹھا اور انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی. رضاکارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا، حبشیوں کو بھرتی کیا اور ترغیب و تحریض کے لیے کچھ شہر مخصوص کیے، یہاں تک کہ 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا جس کے پاس 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زریں تھیں. اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام مردوں کو جنگ کے لیے بھڑکانا اور جوش و بہادری کی روح پھونکنا تھا. اس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا اور علم بردار بنی عبدالدار کے بہادر تھے. یہ لشکر غیظ و غضب سے بھرپور مدینے کے اطراف میں پہنچا اور جبل عنین اور احد کے قریب وادی کنات کے دامن میں ایک کھلے میدان میں ڈیرا ڈال دیا. یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی طلایہ گردی کا انتظام فرما لیا تھا. جب لشکر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دفاع کے متعلق مشورہ کیا. آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینے کے اندر قلعہ بند ہو جائیں، مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اس رائے سے موافقت کی. وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی بیٹھا رہے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی نہ لگے. لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ دو ہاتھ کرنے پر اصرار کیا. آپ نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا. ایک دستہ مہاجرین کا جس کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، دوسرا قبیلہ اوس کا جس کے علم بردار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے، اور تیسرا خزرج کا جس کے علم بردار حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ تھے. عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا. جو چھوٹے تھے انہیں واپس بھیج دیا، البتہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے. اس پر سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، اسے بچھاڑ سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں کشتی کرائی اور واقعی سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا، لہذا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی. مقام شیخین ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، وہیں رات گزاری اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے. اخیر رات میں فجر سے پہلے کوچ کیا اور شوط نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی. یہیں عبداللہ بن ابی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا. اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں بھی ضعف کی لہر دوڑ گئی. قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے، لیکن اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا. مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، اب 700 باقی بچے. اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی اور احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا. اس طرح دشمن مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حائل ہو گیا. یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مرتب فرمایا اور عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ عنہ کی کمان میں جبل عنین پر، جو بعد میں جبل رمات کے نام سے معروف ہوا، 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور انہوں نے حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں، اور انہیں تاکید کی کہ جب تک آپ کا حکم نہ آئے اپنی جگہ نہ چھوڑیں، خواہ مسلمان فتح یاب ہوں یا شکست کھائیں. صحیح بخاری. ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی. ان کی عورتیں صفوں میں گھوم کر اور دف پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھی، لڑائی کے لیے بڑکا رہی تھی، جوانوں کو غیرت دلا رہی تھی اور یہ اشعار پڑھی تھی: اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور قالین بچھائیں گی، اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی.
اور علم برداروں کو ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے یوں کہہ رہی تھی، دیکھو بنی عبدالدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار، مبارزت اور قتال۔ جب دونوں لشکر قریب آ گئے تو مشرکین کا علم بردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابو طلحہ عبدری نمودار ہوا اور وہ اونٹ پر سوار تھا۔ اس نے دعوت مبارزت دی۔ جواب میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، شیر کی طرح جست لگائی اور اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بڑک اٹھے۔ خالد بن ولید نے جو اس وقت مشرکین کے رسالدار تھے 3 بار کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے، لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا کر انہیں واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں نے مشرکین کے علم برداروں پر اپنا حملہ مرکوز رکھا، یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ یہ کل 11 افراد تھے۔ ان کے خاتمے کے بعد ان کا جھنڈا زمین پر آ گرا۔ مسلمانوں نے بقیہ اطراف میں حلہ بول دیا، صفوں کی صفیں الٹ دیں اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی۔ ابو دجانہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس پیش قدمی اور غلبے کے دوران میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ انہیں وحشی بن حرب نے قتل کیا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ اس کے آقا جبیر بن مطعم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا، قتل کر دے تو اسے آزاد کر دے گا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہی نے اس کے چچا تیمیہ بن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی ایک چڑان کی اونٹ میں چھپ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مشرکین کے ایک آدمی سبا بن عبد العزیٰ کا سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا۔ وہ غافل تھے، نیزہ ان کے پیڑوں پر لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا۔ وہ گر کے اور اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہوگی۔ بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ گئیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا۔ وہ انہیں مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے، لیکن عین اسی موقع پر تیر اندازوں نے غلطی کی اور اپنے مورچلوں پر ڈٹے رہنے کا جو تاکیدی حکم انہیں دیا گیا تھا، اس کے باوجود غنیمت کے چکر میں ان کے 40 آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ پر جو 10 آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا۔ پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ گئے اور ان کے نرغے میں لینا شروع کر دیا۔ ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرکین نے پہچان لیا تو وہ بھی پلٹ پڑے اور ان کی ایک عورت نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹ آئے اور جم گئے۔ یوں مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کا حملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے پیچھے سے خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ لیکن اس آواز کو مشرکین نے جو مسلمانوں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے پہلے سن لیا اور ان کے ایک دستے نے تیزی سے آواز کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے آپ کا کام تمام کر دیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان کو ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا اور بالکل قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا۔ اب ایک اور دوسرے صحابی نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، یہاں تک کہ ساتوں انصاری شہید ہو گئے۔ صحیح مسلم۔ جب 7ویں انصاری صحابی گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 قریشی مہاجر باقی بچے، ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ آپ مشرکین نے اپنا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا، جہاں تک کہ آپ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نچلا دانہ ربائی دانت ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا، خود سر پر ٹوٹ گئی جس سے سر اور پیشانی پر چوٹ آئی، آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی جس سے خود کی 2 کڑیاں اندر دھنس گئیں، کندھے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی جس کی تکلیف 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی۔ البتہ آپ نے ڈبل زرہ پہن رکھی تھی اس لیے وہ کٹ نہ سکی۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس قدر تیر چلائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیرتے ہوئے فرمایا، چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اور طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 افراد کے برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 35 یا 39 زخم آئے۔ اپنے ہاتھ پر تیر اور تلوار روک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئیں۔ جب ان کی انگلیاں زخمی ہوئیں تو ان کے منہ سے ہسی کی آواز نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔
اس مشکل ترین گھڑی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت لڑائی کی۔ کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، انہوں نے بھی جم کر دفاع کیا۔ سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خود اصرار کر کے خود کی کڑی نکالی، جس سے ان کا اگلا ایک دانت گر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت بھی گر گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو سنبھالا، وہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر، عمر بن خطاب، علی بن ابو طالب وغیرہ رضی اللہ عنہم بھی آ پہنچے۔ ادھر مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی گئی، ان کے حملے بھی سخت تر ہوتے گئے، مگر مسلمانوں نے بھی نابغہ روزگار بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی دفاع کر رہا تھا، کوئی لڑ بڑھ رہا تھا تو کوئی اپنے جسم پر تیر کو روک رہا تھا۔ جھنڈا اسد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس ہاتھ میں تھا۔ مشرکین نے ان کے دانے ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کا قاتل عبداللہ بن قیمہ تھا۔ چونکہ حضرت مصعب بن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، چنانچہ اس نے پلٹ کر چیختے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا، کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ نرگے میں آنے کے بعد عام مسلمانوں کا حال۔ جب مسلمانوں نے نرگے میں لیے جانے کی کارروائی دیکھی تو وہ اتھل پتھل اور بدنظمی کا شکار ہو گئے اور کوئی متحدہ موقف اختیار نہ کر سکے۔ چنانچہ بعض نے جنوب کی طرف فرار اختیار کیا اور مدینہ جا پہنچے، بعض اودھ کی گھاٹی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمپ میں پناہ گیر ہوئے، بعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کے دفاع میں لگ گئے۔ اکثر مسلمان نرگے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہ کر گھیرنے والوں سے لڑتے بڑھتے رہے، لیکن چونکہ کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا، اس لیے ان کی صفوں پر انتشار اور بدنظمی غالب رہی۔ پہلی صف پلٹی تو پچھلی صف سے ٹکرا گئی، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان رضی اللہ عنہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سنی تو ان کا رہا سا ہوش بھی جاتا رہا، ان کا جوش سرد پڑ گیا اور وہ ٹوٹ کر رہ گئے، حتیٰ کہ کتنوں ہی نے لڑائی چھوڑ دی، جبکہ کچھ دوسروں کو جوش آ گیا اور انہوں نے کہا اٹھو اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اس پر تم بھی جان دے دو۔ صحیح بخاری۔ مسلمان انہی حالات سے دو چار تھے کہ اچانک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرگے میں آئے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں آنکھوں سے پہچانا، کیونکہ چہرہ خود سے چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مسلمانوں نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ 30 صحابہ رضی اللہ عنہ جمع ہو گئے۔ مشرکین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ناکام رہے اور اس کوشش میں ان کے 2 آدمی بھی کام آ گئے۔ اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی، لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ گھاٹی میں مسلمان نرگے سے نکل کر گھاٹی میں قرار پذیر ہو چکے تھے تو ان میں اور مشرکین میں بعض ہلکی اور انفرادی جھڑپیں ہوئیں، لیکن مشرکین کو آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی، بلکہ وہ میدان میں تھوڑی ہی دیر باقی رہے اور اس دوران میں مقتلین کا مسئلہ کرتے رہے، یعنی ان کے کان، ناک اور شرمگاہیں کاٹ ڈالی اور پیٹ چاک کر دیے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، لیکن نگل نہ سکی، اس لیے پھینک دیا اور کان، ناک وغیرہ کے ہار اور پازیب بنائے۔ ادھر ابی بن خلف نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ گھاٹی کا رخ کیا، اس کا دعویٰ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اور زرہ کے درمیان حلق کے پاس ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ اپنے گھوڑے پر کئی بار لڑک گیا اور بیل کی طرح چنگاڑتا ہوا قریش کے پاس پلٹا، پھر واپسی میں مکہ کے بالکل قریب مقام صرف پہنچ کر مر گیا۔ اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے اور ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے، یہ پہاڑ کے بعض اطراف میں چڑھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر ان کے 3 آدمی قتل بھی کیے۔ اس طرح مشرکین کے مقتولین کی تعداد 22 اور کہا جاتا ہے کہ 37 ہوئی، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی کام آئے، 41 خزرج کے
اور 24 اوس کے اور 4 مہاجرین کے، ان کے علاوہ ایک یہودی بھی مارا گیا۔ بعض اقوال اس سے مختلف بھی ہیں۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ معراج سے، جو احد کے اندر ایک چشمہ ہے، پانی لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے قدرے ناگوار بو محسوس کی، اس لیے پیا تو نہیں، البتہ اس سے چہرہ دھویا اور سر پر بھی ڈال لیا، مگر اس کے سبب زخم سے خون بہنے لگا جو تھم نہیں رہا تھا، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس پر راکھ چپکا دی اور خون تھم گیا۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ خشک ذائقہ پانی لے آئے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور انہیں دعائے خیر دی۔ زخم کے سبب ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ اسی اسنا میں انصار اور مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ پہنچیں، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلیم اور ام سلیت رضی اللہ عنہ ہاں تھیں۔ یہ پانی سے مشکیزیں برتیں اور زخمیوں کو پلاتی تھی۔ گفتگو اور قرارداد۔ جب مشرکین واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ اب بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر رکھا تھا۔ اب ابو سفیان نے کہا، اچھا چلو، ان تینوں سے تو فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو کے بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتلین کا مسئلہ ہوا ہے، میں نے اس کا حکم دیا تھا، نہ برا منایا ہے۔ پھر اس نے نعرہ لگایا، حبل بلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جواب سکھایا تو انہوں نے کہا، اللہ اعلیٰ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا، تمہارے لیے عزا ہے اور ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب سکھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈھول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، برابر نہیں، ہمارے مقتلین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتلین جہنم میں۔ ابو سفیان نے کہا، تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام اور نامراد رہے۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، عمر، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ نہیں، وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم میرے نزدیک ابن کیمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکار کر کہا، آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، کہہ دو ٹھیک ہے۔ اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ مشرکین کی واپسی اور مسلمانوں کی طرف سے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری۔ اس کے بعد ابو سفیان واپس چلا گیا اور مشرکین کے لشکر نے کوچ کا آغاز کر دیا۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلو میں کر رکھا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا، کیونکہ مشرکین اور مدینہ کے درمیان کوئی نہ تھا جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے انہیں پھیر دیا۔ اس کے بعد مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی کھوج خبر لینے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے، اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں میں ہی دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا، اور بسا اوقات 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں گھاس ڈال دی، اور لاحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا، اور فرمایا، میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز گواہی دوں گا۔ لوگوں نے حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آگئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لہذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور اسی لیے وہ فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کہلاتے تھے۔ غسل ملائکہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا، چنانچہ پاؤں پر ازہر گھاس ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی۔ جانب مدینہ اور اندرون مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینے کا رخ کیا۔ راستے میں کچھ عورتیں ملیں جن کے اقارب شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔
بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو پوچھنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا آپ بحمداللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا ذرا مجھے آپ کو دکھلا دو۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ زخم، تھکان اور غم و الم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، پھر بھی وہ مدینہ کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے تو اس سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کیے دیں۔ غزوہ حمرات الاسد۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی اجازت ہے جو مارکہ احد میں موجود تھا۔ لوگوں نے کہا ہم نے بات سنی اور مانی۔ چنانچہ لوگ مدینے سے چل پڑے اور 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر مشرکین نے مدینے سے 36 میل دور مقام روحا پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینہ پلٹنے کے لیے مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ اسی دوران معبد بن ابو معبد خزائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھا حمراء الاسد میں آپ کے پاس آیا اور احد کے واقعے پر آپ سے تعزیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ معبد روحا پہنچا۔ اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ویسی جمعیت نہیں دیکھی۔ سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی۔ نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے اس لشکر کا ہر اول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ یہ سن کر مشکی لشکر کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی حسابی جنگ پر اتفاق کیا اور ایک قافلے کو مکلف کیا کہ وہ مسلمانوں سے کہے لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو تاکہ مسلمان اس کا تعاقب نہ کریں۔ خود وہ جلدی سے مکہ کوچ کر گیا۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ دھمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی بلکہ اس سے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ حادثے اور غزوات۔ احد میں مسلمانوں کو جو ذکر اٹھانی پڑی اس کے اثرات بہرحال اچھے نہ تھے۔ دشمن جری ہو گئے اور کھل کر مد مقابل آ گئے اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ تھے۔ یہاں اہم واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رجی کا حادثہ۔ سفر 4 ہجری۔ ازل اور کارا قبائل کے کچھ لوگ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہٰذا آپ انہیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں 10 صحابہ کرام رضی کو روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ رجی پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے۔ ان کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر جا گرا۔ پھر انہوں نے عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ اتر آئیں تو انہیں قتل نہ کریں گے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ 7 شہید ہو گئے جبکہ 3 باقی رہے۔ کفار نے پھر وہی عہد و پیمان دیا، چنانچہ وہ تینوں اتر آئے، مگر کفار نے ان سے بد عہدی کی اور انہیں باندھ لیا۔ اس پر ایک نے یہ کہہ کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ یہ پہلی بد عہدی ہے۔ کفار نے اسے قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حبیب رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، لہذا ان کی اولاد نے انہیں خرید کر کچھ عرصے تک قید رکھا، پھر تنعیم لے جا کر قتل کر دیا۔ انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان پر بد دعا کی، پھر چند اشعار کہے جن میں یہ 2 ہیں: میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہی کوئی کانٹا چبھ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا۔ پھر حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔ باقی رہا زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ، تو انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا، لہذا انہوں نے ان کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کیا۔ بعض کتب میں ابو سفیان اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا گفتگو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے
طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ حادثے کے بعد قریش نے بھی بعض آدمی بھیجے اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں، لیکن اللہ نے بڑوں کا جھنڈا بھیج دیا جنہوں نے ان کی حفاظت کی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے۔ اللہ نے وفات کے بعد بھی اس عہد کا پاس رکھا۔ بحر مونا کا المیہ، صفر 4 ہجری۔ حادثہ رجی کے زمانے میں ایک اور المیہ پیش آیا جو رجی سے بھی زیادہ المناک تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جو نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا، مدینے میں خدمت نبی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے 70 مبلغین بھیج دیے۔ انہوں نے بحر مونا پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ اس نے خط پڑھنے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا۔ اس نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ پھر فوراً ہی اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کے لیے بنو عامر کو آواز دی، مگر ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، لہذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی اور اس کی چند شاخوں رال، زکوان اور رسیہ نے آ کر صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا اور سب کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ صرف کعب بن زید اور عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ بچ رہے۔ کعب بن زید رضی اللہ عنہ زخمی تھے، انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ منظر بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اونٹ چلا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے، چنانچہ وہاں پہنچ کر منظر رضی اللہ عنہ نے لڑتے بڑھتے شہادت حاصل کی اور عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو قید کر لیے گئے۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ مدینہ پلٹے، راستے میں کرکرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسے 2 آدمی قتل کیے ہیں جن کی دیت مجھے دینی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجی اور بحر مونا کے ان حادثات سے سخت رنج و الم پہنچا۔ یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی صفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں پر 30 روز تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا، ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہیں اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت ترک فرما دیا۔ غزوہ بنی نذیر، ربیع الاول 4 ہجری۔ بنو نذیر نے بحر مونا والوں کے ساتھ غداری کرنے والے ازل اور کارا سے بھی زیادہ ایک خبیث سازش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہوں تاکہ آپ سے قرآن اور اسلام کی بات سنیں، مناقشہ کریں اور مطمئن ہو جائیں تو ایمان بھی لائیں۔ چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ ان بدماشوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیں، مگر آپ کو عین وقت پر خبر ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلاوطنی کا فیصلہ کر دیا۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں عنایت کریں۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے۔ یہود آپس میں گٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور انہوں نے کہا، کون ہے جو اس چکی کے پاٹ کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا دے؟ اس پر بدبخت ترین یہودی عمرو بن حجاج اٹھا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آن ملے اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دی۔ اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلایا، مدینے سے نکل جاؤ، اب تم میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے۔
تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی، لیکن اسی دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہلا بھیجا کہ ڈٹ جاؤ اور نہ نکلو۔ میرے پاس 2000 مردان ضرب و حرب ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے۔ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی تکبیر کہی۔ مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ کو سونپا۔ جھنڈا حضرت علی رضی کو دے کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے۔ چونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ اور جلا دیا جائے۔ اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چنانچہ 6 روز کے بعد اور کہا جاتا ہے کہ 15 روز کے بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیا کہ وہ مدینے سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے۔ منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی۔ جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کھونٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک اکھاڑ کر لے گئے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، پس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ جلاوطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا۔ صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہیل بن انیف رضی اللہ کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے اپنی ازواج محترمات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں۔ غزوہ بدر دوم شعبان 4 ہجری۔ پہلے گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے عہد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا، چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا اور وہاں اٹھ کر 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا علی بن ابو طالب رضی اللہ کو دیا تھا اور مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کے سپرد کیا تھا۔ ادھر ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا اور مارت الزہران پہنچ کر مدینہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع سے اس پر رعب جاری تھا۔ چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ اسی وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور حیالی ہو کہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خوش سالی ہے، لہذا میں واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس چلے جاؤ۔ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا۔ مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور 1 درم کے 2 درم بنائے، پھر اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن پر ان کی داغ بیٹھ چکی تھی اور ہر جانب امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دمۃ الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر 4 جانب امن و امان کا دورہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس میں کوئی غلطی خدائی ہم سے ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو میری ایک بار پھر تمام بھائیوں سے، سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔